السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو روز پہلے جب ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ قرآن کریم میں مختلف آیتیں موجود ہیں جہاں پر روح کے جسم سے نکلنے کے بارے میں آیات آتی ہیں، کچھ کنسائز ہیں، کچھ ڈیٹیلڈ ہیں۔ جو کنسائز ہیں، جو سمرائزڈ ہیں، ان میں سے دو آیتیں سورہ النحل میں بھی آتی ہیں، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 32۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو اب اس جگہ دو قول ہیں۔ قول یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، یعنی شرک نہیں کرتے تھے، اور فرشتے ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رد کرتے ہیں۔ کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ کے دین کی تکذیب کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور قول اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کی حکایت یہاں بیان کی ہے کہ وہ اس دن یہ لوگ شدت خوف کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اعتقاد میں یا اپنے خیال میں کوئی برا کام یا شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ یا فرشتے ان کے قول کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ جھوٹ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، وہ تم کو تمہارے کفر اور شرک کی سزا دے گا۔ پھر جو اگلی آیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراحتاً ان کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے کہ سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں جہنم کے دروازوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں سزا کے مختلف درجات ہیں، لہٰذا بعض لوگوں کی سزا بعض لوگوں سے زیادہ ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان کا رنج اور ان کا غم اور زیادہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، توحید پر واضح دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے، اور انبیاء کرام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 32 میں جہاں اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یعنی ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر متقین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں ہے کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ متقین اس وقت طیبین یعنی پاکیزہ ہوتے ہیں، یہ ایک جامع کلمہ ہے جو معنی میں کثیرہ کا متحمل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جب کاموں کا تمہیں حکم دیا تو تمہیں چاہیے کہ ان کاموں کو کرو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جن کاموں کا حکم تمہیں دیا ہے متقین تو وہ کام کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ متقین جو ہیں وہ ان تمام کاموں سے بچتے ہیں، اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے بچتے ہیں، اور نفسانی اور جسمانی لذتوں سے خالی اور روحانی لذتوں سے معمور ہوتے ہیں۔ اور طیبین میں یہ معنی بھی داخل ہیں کہ اللہ نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی، گویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور جس وقت شخص کی مرتے وقت یہ کیفیت ہو کہ اس کو روح قبض کے وقت جاں کنی کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے متقین کی روحیں جس وقت قبض کرتے ہیں اس وقت وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں، اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔
اسی طرح اسے تفسیر کبیر کی جلد 7 صفحہ 202 اور 203 پر روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، امام رازی نے فرمایا کہ طیبین متقین کی صفت ہے، اور پھر طیبین کی تعریف میں ذکر کیا کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے بچتے ہیں۔ اچھا، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس موقع پر فرشتے متقین سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اسے برزخی حیات کی ابتدا کے بجائے قیامت کے معاملات پر رکھتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام اسے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے جب روح نکالی جاتی ہے، تو اس لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انہیں بشارت دی جاتی ہے جب ان کی روح نکالی جاتی ہے، یعنی برزخی زندگی کے آغاز سے ہی انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ طیبین سے متعلق 6 اقوال ہیں۔ ایک کہ یہ لوگ شرک سے پاک ہیں، دوسرا یہ لوگ صالحین ہیں، تیسرا ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں، چوتھا ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ کے ثواب پر اعتماد ہے، پانچواں اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں، اور چھٹا ان کی موت پاکیزہ اور سہل ہے، یعنی آسان ہے، ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہوگی نہ ان کو کوئی درد ہوگا۔ اس کے برخلاف کافر کی روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو بہت درد و اذیت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک محمد بن کعب القرظی کا بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اللہ کے ولی، تم پر میرا سلام ہو، اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ فرشتے رب کا سلام لا رہے ہیں اللہ کے ولی کو، کہ اللہ کا، کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہو، اور اس سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم پر میرا سلام ہو، یعنی ملک الموت بھی سلامتی بھیج رہے ہیں، اللہ کا سلام بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ اس وقت مومن کی روح قبض کتنی آسانی سے ہو جاتی ہوگی۔ اور اسے پھر الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 10 صفحہ نمبر 92 پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، جہاں تک سورہ الانفال کی بات ہے، جہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ فرمایا کاش تم وہ منظر دیکھتے، تو وہ منظر سے مراد کیا ہے کہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضرب لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں فرشتے کہ لو اب جلنے کا مزہ چکھو۔ تو سورہ الانفال کی آیت نمبر 50 اور 51، 50 اور 51 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم پہلے کیے تھے تم نے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلی آیات جو ہے نا، اس میں اللہ نے بدر میں آنے والے کفار کی زندگی کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور اس آیت میں ان کی موت کے وقت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں خصوصیت سے بدر میں قتل ہونے والے کفار کی موت کے احوال مراد نہ ہو، بلکہ عمومی طور پر کفار کی موت کے وقت ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ بدر کی اگزامپل تھی سامنے، جہاں بڑے بڑے کفار آئے تھے مکے سے اور یہاں قتل ہوئے اور ان کی روح نکالنے کے معاملات اللہ نے بیان فرمائے، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ ہے، یہ ہر کافر کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو، حریق کا عذاب چکھو۔ اچھا، علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ لو اب آخرت کا عذاب چکھو، اور ایک قول یہ کہ فرشتوں کے ساتھ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب وہ ان ہتھوڑوں سے کفار پر ضرب لگائیں گے تو اس سے آگ بھڑکے گی۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ الحریق یہاں پر اس آیا میں جو آتا ہے وہ آگ کا اسم ہے، یعنی آگ کے ناموں میں سے ایک آگ ہے، اور فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت ان کو یہ ہتھوڑے ماریں گے جس سے ان کے زخموں میں آگ بھڑکے گی، اور پھر فرشتے ان سے استہزان یعنی آئرونیکلی ان سے یہ کہیں گے کہ لو اب اس آگ کا مزہ چکھو، کیونکہ آگ کا مزہ تو چکھا نہیں جاتا، وہ تو شدید عذاب کی جگہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، یعنی تم نے کفر کیا اور کئی گناہ کیے، ان کی سزا ہے جو آج تم بھگتو گے۔ اور علامہ زمخشری نے یہ کہا کہ کفار کو یہ عذاب جو ہوگا اس کا ایک سبب جو ہے یہ ہے کہ ان کا کفر اور ان کے گناہ، ایک سبب تو یہ ہے، دوسرا ایک اور سبب، وہ کہتے ہیں 2 سببوں سے ان کو یہ عذاب ہوتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں،
کیونکہ کفار کو عذاب دینا اللہ کا عدل ہے، جس طرح مومنین کو ثواب عطا کرنا اللہ کا عدل ہے۔ سو الکشاف کی جلد 2 صفحہ 229۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا جو کہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک سے کم گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اچھا، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ علامہ زمخشری کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کفار کے عذاب کے 2 سبب ہیں، ایک سبب ان کا کفر اور ان کے گناہ ہے، اور دوسرا سبب کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفار کے عذاب کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ ہے ان کا کفر اور گناہ، اور بعد میں جو اللہ نے فرمایا اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اس سبب کی قید ہے، کیونکہ اگر یہ قید نہ لگائی جائے تو یہ ممکن ہوگا کہ اللہ کفار کو بغیر گناہوں کے بھی عذاب دے۔ اس لیے اللہ نے یہ قید لگا کر یوں فرمایا کہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، علامہ زمخشری کا علماء کہتے ہیں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مومنین کو ثواب عطا کرنا اللہ کا عدل ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مومنین کو ثواب عطا کرنا اللہ کا فضل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو کہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 5673، صحیح مسلم میں ملٹیپل ٹائم یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھ پر اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ سنن الدارمی میں بھی یہ روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں بھی متعدد دفعہ یہ روایت آتی ہے۔ اور آخری بات جہاں تک سورہ محمد کی آیہ نمبر 27 کے تعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کے پیچھے ان کی سرینوں پر ماریں گے، ان کی بیک پر۔ تو منافقین جو ہے قتال اور جہاد سے اس لیے گریز کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جہاد میں ہو سکتا ہے یہ زخمی ہو جائیں، اور دنیا میں انہیں جو ہے کسی بھی قسم کا دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے ضرب اور الم ہیں اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہوگا، کیونکہ موت کے فرشتے آ کر تمہارے چہروں اور تمہارے جو ہے یہ سرینوں پر ضرب لگائیں گے، یہ جو لوور بیک سے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اس پر ضرب لگائیں گے۔ تو جہاد میں شرکت سے انکار کر کے تم عارضی طور پر اپنے آپ کو دنیا کی ضرب سے تو بچا رہے ہو، لیکن یاد رکھو موت کے وقت جب دنیا میں فرشتے تم پر ضرب لگائیں گے اس سے کیسے بچاؤ کرو گے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا تو اس سے پھر کیسے بچاؤ کرو گے۔ تو یہاں پر منافقین کی روح قبض کرتے وقت ان پر عذاب کی طرف یہاں دلالت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کافرین ہوں، مشرکین ہوں، یا پھر یہ اللہ رحم کرے سب کے حال پر یہ منافقین ہوں، اللہ محفوظ رکھے، آخری لمحے تک اللہ ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ انہیں ان کی روحیں جب نکالی جائیں گی تو عذاب دیتے ہوئے ان کی روحیں نکالی جائیں گی۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو اگلی دفعہ آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔